الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ انسان کی خلقت۔ سوال کیا گیا ہے، کیا آپ انسان کی ابتدائی خلقت کے بارے میں معلومات دے سکتے ہیں؟ الجواب بعون الوہاب۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش مکمل کی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو ان سب نے سجدہ کیا، اور اس وقت ابلیس بھی وہاں موجود تھا، لیکن اس نے تکبر کرتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جیسا کہ کلام مقدس میں ہے، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ سورہ صاد آیت نمبر 71 تا 74۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتایا کہ وہ آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے، تو فرمایا، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 30، اور آدم علیہ السلام کو سب نام سکھا دیے، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کچھ یوں کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام سکھا دیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 31۔ اور جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا اور اس پر لعنت کر دی، جیسا کہ اللہ کے اس فرمان میں ہے، فرمان جاری ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے، سورہ صاد آیت نمبر 77 اور 78۔ جب ابلیس نے اپنا انجام جان لیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کیا ہے۔ کہنے لگا، میرے رب، مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا، تو مہلت والوں میں سے ہے، ایک متعین وقت تک کے لیے، سورہ صاد آیت نمبر 79 تا 81۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی تو اس نے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے خلاف اعلان جنگ کر دیا کہ وہ انہیں فحاشی کے کاموں اور معاصی کے ساتھ گمراہ کرے گا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، وہ کہنے لگا، پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جو چنے ہوئے اور پسندیدہ ہوں گے، سورہ صاد آیت نمبر 82 اور 83۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان سے ہی ان کی بیوی کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں کی نسل سے مرد و عورت کو آگے چلایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کہا، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، سورۃ النساء آیت نمبر 1۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کو بطور امتحان جنت میں رہائش دی اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ جنت کے پھل کھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درخت سے منع فرما دیا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 35۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کو شیطان سے بچنے کا کہتے ہوئے فرمایا، تو ہم نے کہا، اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 117۔ پھر شیطان نے آدم اور اس کی بیوی حوا علیہ السلام کو منع کیے گئے درخت کے متعلق وسوسہ میں ڈالا اور انہیں سبز باغ دکھائے، تو آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان کا نفس کمزور پڑ گیا، تو انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے درخت کا پھل کھا لیے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کیا ہے۔ لیکن شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت نہ بتلاؤں جو کہ پرانی نہ ہو؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا تو ان کے سطر کھل گئے اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بہک گئے، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 120 اور 121۔ تو ان دونوں کے رب نے انہیں پکار کر کہا،
اور ان کے رب نے انہیں پکار کر کہا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا صریحاً دشمن ہے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 22۔ اور جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو اپنے اس فعل پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے، دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23۔ اور آدم علیہ السلام کی یہ معصیت بطور اجتہاد تھی، نہ کہ بطور استکبار اور تکبر، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی توبہ کی طرف فرمائی۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 37۔ تو آدم علیہ السلام کی امت میں یہ سنت جاری ہو گئی کہ جو بھی کوئی گناہ کر بیٹھے تو پھر سچائی کے ساتھ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 25۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ اور ابلیس کو زمین کی طرف اتار دیا اور ان پر وحی کا نزول فرمایا اور ان کی طرف رسول مبعوث فرمائے، تو ان میں سے جو بھی ایمان لایا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو بھی کفر کا ارتکاب کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں، اور جو کوئی انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلا دے وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 اور 39۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے سب کو زمین پر اتار دیا تو ایمان و کفر، حق و باطل، خیر و شر کے درمیان معرکہ شروع ہو گیا، اور یہ معرکہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک زمین اور اس پر رہنے والے موجود ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس کا وارث ہو جائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے واسطے زمین میں ایک وقت تک رہنے کی جگہ اور نفع حاصل کرنا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 24۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور حوا علیہ السلام کو ماں کے بغیر صرف باپ سے پیدا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر صرف ماں سے پیدا فرمایا، اور ہمیں ماں اور باپ دونوں سے پیدا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور ان کی نسل ایک ذلیل اور بے قدر پانی سے چلائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جس نے جو بھی چیز بنائی اسے نہایت اچھا بنایا، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت اور ذلیل پانی کے نچوڑ سے چلائی، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 7 تا 9۔ اور انسان کی پیدائش رحم مادر میں مراحل میں پوری ہوتی ہے، جس میں انتہائی قسم کا اعجاز پایا جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں ذکر کیا ہے۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا فرمایا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، پھر نطفہ کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 12 تا 14۔ اور اللہ ہی ہے جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور رحم مادر میں جو کچھ ہے اس کا علم رکھتا ہے، اور رزق اور زندگی کو مقرر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے، آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر کے دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 49 اور 50۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بلا شبہ اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کے ذمے رحم مادر کے امور لگا رکھے ہیں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، اے رب نطفہ، اے رب جمع ہوا خون، اے رب گوشت کا ٹکڑا،
تو جب یہ چاہتا ہے کہ اس کی خلقت مکمل کرے تو کہتا ہے اے رب لڑکی یا لڑکا، نیک بخت یا بدبخت، اور اس کا رزق کیا ہے اور عمر کتنی ہے، تو ماں کے پیٹ میں ہی یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 318۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عزت و تکریم کا تاج پہناتے ہوئے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اس کے لیے مسخر کر دیا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے کچھ یوں فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہے اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 20۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے کر عزت و تکریم اور امتیاز سے نوازا، جس عقل کے ساتھ وہ اپنے پروردگار اور خالق و رازق کو پہچانتا ہے اور اسی عقل سے اچھائی و برائی میں تمیز کرتا ہے، اور جو اس کے نفع اور نقصان کی اشیاء ہیں ان میں تمیز کرتا اور حلال و حرام کو پہچانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ کسی منہج اور طریقے اور بغیر کسی لائحہ عمل کے اپنی زندگی گزار دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا تو اس کی بھلائی اور رشد اور صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں اور انبیاء و رسول مبعوث فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو فطرت توحید پر پیدا فرمایا، تو جب بھی وہ اس سے منحرف ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے جو کہ انہیں صراط مستقیم کی طرف لائیں۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دراصل لوگ ایک ہی جماعت تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 213۔ اور سب رسول ایک ہی حقیقت کی طرف دعوت دیتے رہے کہ اللہ وحدہ کی عبادت اور اس کے سوا ہر ایک کا کفر کیا جائے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ جس دین کو سب انبیاء اور رسول لائے وہ ایک ہی دین تھا جو کہ دین اسلام ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دین اسلام ہی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ اور ان آسمانی کتب کا اختتام قرآن مجید پر ہوا جو کہ پہلی سب کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور سب لوگوں کے لیے باعث رشد و ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے آپ کی طرف عالی شان کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لائیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1۔ اور انبیاء و رسول کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کیا، لوگو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، یعنی خاتم النبیین ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں کی طرف مبعوث کیے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ تو قرآن کریم آسمانی کتب میں سے آخری اور سب سے عظیم کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انبیاء و رسول میں سے افضل اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ باقی سب آسمانی کتب کو منسوخ کر دیا۔ تو جو بھی قرآن مجید کی پیروی نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اسی طرح نہ ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا اور نہ ہی ان کی اطاعت کرتا ہے، تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ اس کی دلیل کچھ یوں ہے، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا پھرے تو اس کا وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ اور جو دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ پہلے سب انبیاء کے اصول دین اور مکارم اخلاق کی تاکید ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا، اور ہم نے جو وحی تیری طرف بھیج دی ہے اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 13۔ واللہ تعالی اعلم۔
اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 13286 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.